ایک وہ بادشاہ جس کے حکم پر ہوا رکتی تھی دربار میں جن بھی سر چکاتے تھے، دولت، سلطنت اور طاقت سب اسی کے قدموں میں تھی۔ وہ علم جو کسی انسان کو کبھی نہیں ملا، صرف اسے ملا تھا۔ اور ایک وہ ملکہ جو دنیا کی طاقتور ترین عورت تھی، جس کے تخت کا کوئی مول نہیں تھا، جس کی فوج میں 1,00,000 سوار اور پیادہ ہر سردار کے ساتھ چلتے تھے۔ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ایک چھوٹی سی چڑیا نے کیا راز فاش کیا؟ اور جب طاقت کے سامنے حق آیا تو کیا ہوا؟ آج کی کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی، جو قرآن کریم میں زندہ ہے قیامت تک۔ حضرت سلیمان کون تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی نبیوں کو بھیجا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی سلطنت دی جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملے گی۔ خود انہوں نے دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے ایک ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ ہوا ان کی خدمت میں تھی، جہاں حکم دیتے ہوا انہیں اٹھاتی۔ راتوں کو سفر ہوتا اور صبح کو وہ 1000 کوس دور ہوتے۔ جن ان کے لیے عمارتیں بناتے، تالاب اور کنواں کھودتے، بڑے بڑے محل تیار کرتے، اور جانور وہ بھی ان کی بات مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھ آتی تھی۔ ہر چڑیا، ہر پرندہ ان سے بات کر سکتا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَسُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا اور ہم نے دونوں کو علم اور حکم عطا کیا۔ اسی سلطنت کے ساتھ ایک دن ہدہد نام کے ایک چھوٹے سے پرندے نے کچھ ایسا کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اگر آپ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب میں ہوتے اور یمن کی طرف جنوبی سمت سفر کرتے تو آپ کو ملتا سبا، ایک ایسی تہذیب جس کا نام قرآن کریم میں بھی آیا۔ سبا دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سے ایک۔ ان کی راجدھانی تھی مارب، ایک ایسا شہر جہاں دولت کی ندیاں بہتی تھی۔ مارب ڈیم، یہ وہ عجیب انجینئرنگ کا کمال تھا جس نے اس پوری تہذیب کو زندہ رکھا۔ پہاڑوں سے آتا پانی اس ڈیم میں اکٹھا ہوتا اور پھر کھیتوں کو سیراب کرتا۔ فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار مالا مال تھے، لوبان، سونے کی اینٹیں، ریشم کے پردے، یہ سب سبا کی پہچان تھی۔ سلک روڈ سے بھی پہلے سبا کے تاجر عرب سے بحر روم تک مال پہنچاتے تھے۔ مگر اس تمام طاقت کے باوجود سبا میں اندھیرے کا ایک حصہ بھی تھا۔ وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ جس نے یہ ظن بنائی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ان کے دل میں۔ اور اسی سبا میں ایک ملکہ تھی، بلقیس بنت شراحیل، ایک ایسی عورت جس نے اپنی عقل اور دانائی سے بڑی بڑی جنگیں ٹالی تھیں، جس کے ساتھ 12,000 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ 1,00,000 فوج۔ وہ اپنا شوہر نہیں رکھتی تھی کیونکہ وہ خود بادشاہ تھی۔ اور پھر ایک دن اسی کے محل میں ایک چڑیا آئی، ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ ہوا پر اڑان بھر رہے تھے، جن و انس آس پاس میں تھے۔ پرندے اپنے پروں سے سایہ کر رہے تھے۔ تبھی دھوپ کی گرمی محسوس ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اوپر دیکھا، تمام پرندے موجود، مگر ایک جگہ خالی تھی۔ ہدہد، وہ چھوٹا سا پرندہ، غائب تھا۔ اللہ نے فرمایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، کیا وہ غائب ہو گیا؟ اگر وہ کوئی وجہ نہیں لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ عقاب، وہ شاہی پرندہ ہدہد کی تلاش میں بھیجا گیا، اور پھر وہ آیا۔ ہدہد، وہ چڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور اس نے کہا، اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی۔ میں سبا سے آیا ہوں، اور وہاں ایک ملکہ ہے، بلقیس، جس کے پاس سب کچھ ہے، اور میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کو نہیں۔
ایک چڑیا نے دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ کو خبر دی، یہ ہے اللہ کا نظام، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ میرا خط لے جا اور بلقیس کے پاس پھینک دے، پھر دیکھ وہ کیا کرتی ہے۔ ہدہد نے وہ خط اپنی چونچ میں پکڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے صبا تک 10 کوس کا فاصلہ۔ محل کے دروازے بند تھے مگر کھڑکیاں کھلی تھیں۔ ہدہد اندر گیا اور بلقیس کو سوتا ہوا پایا۔ اس نے وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ دیا اور چپکے سے نکل آیا۔ جب بلقیس جاگی تو اس کی آنکھیں کھلی اور ایک خط اس کے سینے پر۔ کون لایا؟ کیسے آیا؟ کوئی نہیں جانتا۔ دل میں ایک خوف، ایک حیرت۔ اس نے خط کھولا اور پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور کہا گیا ہے تم اپنی سلطنت پر نہ اتراؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر آؤ۔ بلقیس نے اپنے دربار کو بلایا اور کہا، اے دربار والو، مجھے ایک بڑی خبر ملی ہے، ایک بڑا اور عزت دار خط، تو بولو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، فوج تیار ہے، حکم آپ کا ہے۔ مگر بلقیس وہ عقل مند ملکہ بولی، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے برباد کرتے ہیں۔ میں پہلے تحفہ بیچتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہ نبی ہیں یا بادشاہ۔ بلقیس نے عظیم تحفے تیار کیے، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، زربفت کے پردے، اور اپنے قاصدوں کو بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ مگر جب وہ قاصد پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی میدان، دیواریں سونے اور چاندی کی، 1000 وزیر چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن چاروں طرف معتب کھڑے تھے، پرندے سر پر سایہ دے رہے تھے۔ قاصد سوچنے لگے، یہ چند اینٹیں ہم کیوں لائیں جب ان کا سارا محل سونے کا ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دیتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری اس چیز سے کہیں بہتر ہے۔ اپنا یہ تحفہ واپس لے جاؤ اور سن لو، اگر تم اسلام نہیں لائے تو ہم ایسی فوجوں کے ساتھ آئیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قاصد واپس گئے اور بلقیس کو سب کچھ بتایا۔ بلقیس نے سنا اور سمجھ گئی، یہ بادشاہ نہیں، یہ نبی اللہ ہیں، اور پھر اس نے فیصلہ کیا، میں خود جاؤں گی۔ بلقیس چل پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی۔ انہوں نے اپنے دربار میں پوچھا، کون ہے جو بلقیس کا تخت مجھے لا کر دے؟ پہلے وہ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے۔ ایک بڑے جن نے کہا، میں لاتا ہوں اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے۔ مگر پھر آیا آصف بن برخیا، ایک نیک انسان جس کے پاس علم کتاب تھا۔ اس نے کہا، میں لاتا ہوں پلک چھپکتے میں، اور پلک چھپکی اور تخت حاضر تھا۔ صبا سے ایک لمبا سفر ایک پل میں طے ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ آزماتا ہے، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر حکم دیا، تخت کی صورت تھوڑی بدل دو، دیکھتے ہیں بلقیس پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس پہنچی تو اس تخت کو دیکھ کر پوچھا گیا، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ بلقیس نے کہا، لگتا تو ہے، مگر اس نے پہچان لیا، مگر ذہن میں سوال تھا، یہ کیسے پہنچا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو شیش محل کی طرف لے چلے، ایک عجیب عمارت جس کا فرش بالکل صاف شیشہ تھا، اتنا صاف کہ لگا پانی ہے۔ بلقیس نے جب دروازے میں قدم رکھا تو اس نے اپنا پازیب اٹھا لی، سمجھی پانی میں قدم نہ دھروں، کپڑے بھیگ جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے، صاف صاف محل ہے۔ بلقیس وہاں کھڑی رہی، دنیا کی طاقتور ملکہ جس نے ہزاروں فوجوں کو کمانڈ کیا تھا،
جس نے سورج کو سجدہ کیا تھا، آج وہ ایک روشنی میں کھڑی تھی۔ اور پھر اس نے کہا وہ الفاظ جو قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے مسلمان ہو گئی۔ دنیا کی ایک طاقتور ملکہ حق کے سامنے جھک گئی۔ طاقت نے حق کو نہیں روکا، علم نے حق کی راہ دکھائی۔ اس کہانی میں اللہ نے کیا دکھایا؟ پہلا سبق، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، ایک چھوٹی سی چڑیا سے بھی۔ ہدہد نے جو کام کیا کوئی بڑا وزیر نہ کر سکا۔ دوسرا سبق، عقل طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ بلقیس کے پاس فوج تھی مگر اس نے سوچ کر فیصلہ کیا اور حق کی راہ اختیار کی۔ تیسرا سبق، دولت اور سلطنت حق کے سامنے کچھ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ واپس کر دیا کیونکہ انہیں مال نہیں، ہدایت چاہیے تھی۔ اور چوتھا سبق، شاید سب سے بڑا، حق کی روشنی جب دل کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے تو کوئی شیش محل کا فرش بھی نہیں روک سکتا۔ بلقیس نے جھک کر کہا میں مسلمان ہوں رب العالمین کے لیے، اور وہ الفاظ آج بھی قرآن میں ہیں۔ آج بھی ہزاروں سال بعد وہ آواز گونج رہی ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا وہ واقعہ جو قرآن کریم کی سورۃ النمل میں محفوظ ہے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔